السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 225 ایپیسوڈ نمبر 225 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں حکایت نمبر 736 کا آدھا حصہ سماعت کیا تھا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنا چاہا۔ جب وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو اس نے مکہ معظمہ میں رہنے والے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے۔ ابرہہ نے مکے والوں کے اونٹوں کو قید کر لیا۔ جناب عبد المطلب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کی پیشانی میں اس وقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور قریش کے سردار بھی۔ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی اور یقین دلایا کہ ہم ضرور بھی ضرور اس مصیبت سے بہت جلد نجات پالیں گے۔ جہاں تک سوال خانہ کعبہ کا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ابرہہ نے یہ سوچا تھا کہ شاید ان کے اونٹوں کو ہم قید کریں تو عبد المطلب ہمارے پاس بات کرنے کے لیے اور صلح کرنے کے لیے ضرور آئیں گے، لیکن جناب عبد المطلب ابرہہ کے پاس نہیں گئے تو مجبوراً اسے اپنا ایک آدمی بھیج کر جناب عبد المطلب کو اپنے پاس بلانا پڑا۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے تو جو ان کی فوج کا سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس نے جیسے ہی عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے آپ کا سجدہ کیا اور اپنی زبان سے وہ یوں کہنے لگا۔ اب آگے، اے عبد المطلب، اس نور پر سلام جو تیری پشت میں ہے۔ ابرہہ نے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ حضرت عبد المطلب کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دو۔ ابرہہ بولا کہ تعجب ہے کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، مگر یہ گھر یعنی خانہ کعبہ جس کی بدولت آپ سب کی عزت ہے، اس کو ڈھانے سے باز رکھنے کی آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اونٹ ہمارے ہیں، ہمیں ان کی فکر ہے۔ کعبہ شریف جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، کعبہ والا جانے اور تم جانو۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ ابرہہ نے سارے اونٹ واپس کر دیے، لیکن کعبہ شریف کو ڈھا دینے کے لیے اس نے لشکر کو حکم دے دیا کہ ہاتھیوں کو چڑھا کر اور ایک ہاتھی کو سب سے آگے رکھ کر کعبے پر فوراً حملہ کر دو تاکہ یہ ہاتھی پل بھر میں کعبے کو ڈھا دے۔ چنانچہ جب ہاتھیوں کو تیار کر کے یہ لشکر کعبہ شریف کی طرف بڑھا تو آگے ہاتھی نے جب بیت اللہ شریف کو دیکھا تو وہیں اپنا سر سجدے میں ڈال دیا۔ ہر چند فیلوان یعنی مہاوت نے مارا اور اٹھانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ مہاوت نے اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر پیچھے بھاگا۔ باقی ہاتھی بھی بے زور ہو کر اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ ادھر اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔
اوپر سے ابابیلوں نے کنکریاں برسانا شروع کر دی۔ کنکریوں کا مہ برسنے لگا، جس سے ابرہہ اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو گئے۔ سبق: نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو سرداری اسی نور کی بدولت ملی۔ کعبہ شریف کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اسی نور پاک کی بدولت فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جانوروں کو بھی نظر آ گیا، اور پھر جو برائے نام مسلمان اس نور پاک کا اعتراف نہ کریں اور جسے یہ نور نظر نہ آئے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا یا نہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کعبہ شریف کا جانوروں نے بھی سجدہ کیا ہے۔ پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، ان کے اوپر یہی آیت لاگو ہوتی ہے۔ ترجمہ: وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ حکایت نمبر 737۔ پیشوائے کل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن شریف میں ایک بار گھر سے نکلے تو پھر گھر تشریف نہ لائے۔ آپ کے متعلقین نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے، چنانچہ آپ کی تلاش شروع ہو گئی۔ ایک صاحب اونٹنی پر سوار ہو کر آپ کو تلاش کر رہے تھے کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہوئے ملے۔ اس شخص نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اونٹنی کو جو اٹھایا تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا تو اونٹنی اٹھ گئی۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیشوا ہیں، اس لیے اونٹنی نے حضور کا پیچھے بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و امامت کو جو نہیں مانتا، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ حکایت نمبر 738۔ در یتیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہودیوں کی ایک جماعت سے یہ کہا کہ اس بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب حالات ہیں۔ جب یہ ماں کی پیٹ میں تھے تو ان کی ماں عجیب و غریب نورانی مناظر دیکھتی تھی۔ پھر جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ایک ایسا نور دیکھا جس نے سارے گھر کو روشن کر دیا۔ اب بھی ان کے انوار و برکات سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہودیوں نے جب یہ علامت سنی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ پھر انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کی نیت بھانپ کر جواب دیا، میں اس کی ماں ہوں اور اس کا باپ بھی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو دوسری ساری علامتیں اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم اسے ضرور قتل کر دیتے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پرانی کتابوں میں بھی موجود تھیں۔ ہمارے حضور کے اوصاف و کمالات کا ذکر پاک تفصیل کے ساتھ ان میں موجود تھا۔ دشمن کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا علم تھا، مگر عداوت و حسد کی بنا پر وہ نہیں مانتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ دشمن اس نور یزدی کو یعنی اللہ کے نور کو بجھانے کی فکر میں رہتے تھے، مگر اس نور پاک کا اللہ حافظ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ نئی حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہم ناتواں کمزور گناہ گار و سیاہکار بندوں کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں
اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں، اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔